اور لازر پتال میں سے، مردوں میں سے واپس نکلا، زندہ گلا سنا مردہ لازر واپس آ گیا، نئے سرے سے سامنے آ گیا، تبدیل شدہ، وہ نئی زندگی کے ساتھ آ گیا۔ لیکن اس وقت لوگوں کو کیا کرنا پڑا؟ خدا کا حکم ماننا پڑا۔ خدا نے کیا کہا تھا؟ قبر سے پتھر کو کیا کرو؟ ہٹا دو۔ انہوں نے حکم مانا۔ آج خدا کیا کہہ رہا ہے؟ آپ ایک کام کرو، اپنے دل کا دروازہ کیا کرو؟ کھولو، کھول دو۔ اگر آپ اپنے دل کو کھولیں گے تو وہ اپنا کام کرے گا۔ ہاں، دعا میں خدا کے پاس آئے۔ آپ جہاں بھی ہیں، اگر آپ گھٹنے ٹیک سکتے ہیں تو ٹیکیں، اور یہ 3 قدم اٹھائیں۔ 3 قدم۔ پہلا، گناہوں کا اقرار، دوسرا مانگے، اور تیسرا ایمان لائے۔ 3 کام کریں۔ جب آپ یہ کام لیں تب جواب دینے کے لیے خدا کا شکریہ ادا کریں۔ اگر آپ دل سے وفادار ہیں وہ فوراً جواب دے گا۔ ہو سکتا ہے آپ میں فوراً نئے احساسات پیدا نہ ہوں، لیکن خداوند کا امن اور خوشی آپ کے آئندہ ایام میں آپ کے ساتھ ہوگی۔ آمین۔ اور یوں ہوگا، جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہ نجات پائے گا۔ تو خداوند کا نام کیا ہے؟ یسوع۔ آسمان کے تلے آدمیوں کو ایک ہی نام بخشا گیا، اور وہ نام کون سا ہے؟ یسوع، یسوع، یسوع۔ اس لیے یسوع نام کو اپنی زندگی میں لے لیں۔ وہ اس لیے دنیا میں آیا، اس کا نام یسوع رکھا گیا تاکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا دے؟ نجات دے۔ اگر آپ یسوع نام کو لیں گے تو آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ آئیں آج اپنی زندگی اس کو دے دیں۔ آج یسوع کے آگے گھٹنے ٹیکیں اور اقرار کریں کہ تو نے میرے لیے آسمان چھوڑا، میری بدکرداری، میری خطاؤں، میری لعنت کے لیے، میرے تمام برے کاموں کے لیے تو نے میری خاطر صلیب پہ جان دی۔ تو خدا یسوع مسیح آج ہی آپ کا مالک بن جائے گا۔ آئیں فیصلے کی دعا کرتے ہیں۔ میرے ساتھ اپنے آنکھیں بند کر لیں اور دعا میں آئیں اور میرے پیچھے اقرار کریں، اے خدا میں نجات پانا چاہتا ہوں، میں نئی پیدائش پانا چاہتا ہوں، میں نیا بننا چاہتا ہوں گناہ سے لدا اور قول و فعل میں۔ اے خدا میرے تمام گناہ معاف کر دے۔ اے خدا تو میرے دل کو اور وہ تمام کام جو میں نے زندگی میں کیے ہیں تو جانتا ہے۔ اگرچہ آپ کو گناہ یاد آ رہے ہیں جو آپ نے اپنی زندگی میں کیے ہیں، شخصی ہیں، خاندانی ہیں یا مانوسی ہیں، ان کے اقرار کریں۔ کہیں اے خدا میں اپنی بری راہوں اور عادتوں کو چھوڑتا ہوں، اور میرا ایمان ہے کہ تو مجھے خلاصی دے گا اور نیا انسان بنائے گا۔ اے خداوند یسوع میں تیرے حضور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تو میرے لیے صلیب پہ مرا۔ میں اب تجھے اپنا نجات دہندہ اور خداوند قبول کرتا ہوں، اور میں اپنی زندگی کے تمام دن تیرے پیچھے چلوں گا۔ مہربانی سے مجھے اپنی زندگی کا تحفہ دے اور مجھے بچا اب اور ہمیشہ تک۔ اے خداوند میں صرف تجھ پر بھروسہ رکھتا ہوں تاکہ تو میرے ساتھ اپنے وعدے پورے کرے، میری زندگی میں فضل کا کام یعنی یہ معجزہ کرے۔ میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں اور تیری منت کرتا ہوں کہ میرا نام کتاب حیات میں لکھ دے۔ اے خداوند تیرا شکر ہو، میری دعا سننے کے لیے تیرا شکر ہو، میری دعا کا جواب دینے کے لیے تیرا شکر ہو۔ اے خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین، آمین، آمین۔ اگر آپ نے آج خداوند کو قبول کیا ہے، اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے، تو کیا آپ مجھے بتائیں گے؟ میں آپ کے ساتھ خوش ہوں گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ مجھے اپنے فیصلہ سے آگاہ کریں۔ دیکھیں خدا نے آج آپ کو ابدی نجات کا تحفہ دیا، ہمیشہ کی زندگی کا تحفہ دیا ہے۔ اور یہ کیسے آپ جان سکتے ہیں کہ ایک انسان نئے سرے سے پیدا ہو سکتا ہے؟ تو میں اس کے لیے اپنی گواہی آپ کے سامنے لا رہا ہوں۔ اس شخص کو سنیے، اس شخص کو دیکھیے۔
اس شخص پر نگاہ کیجئے. میں آپ کے سامنے اپنی شخصی گواہی لا رہا ہوں اور آپ کو تجربہ ہو جائے گا کہ خدا انسان کو نئے سرے سے پیدا کر سکتا ہے. میری زندگی کچھ اس طرح ہے. میں نے 20 سال سیاست میں گزارے. 1976 سے 1996 تک میں نے سیاست میں زندگی بسر کی اور میں کہتا ہوں میں نے لعنت میں زندگی بسر کی. میں بدکار، مکار، چلاک، فریب، دھوکے باز، ہر طرح کا برا کام کرنے والا، میں دنیا کا بڑا پاپی شخص، گناہ سے بھرا ہوا شخص. لیکن کیا ہوا؟ مجھے ہارٹ اٹیک ہوا. اس ہارٹ اٹیک کے ساتھ میں نے زندگی کا اور موت کا مقابلہ کر کے دیکھا. موت تلخ ہے، زندگی میٹھی ہے. میری زندگی میں موت آ گئی. میں نے موت کو قریب سے دیکھا. میرے لیے اعلان ہو گیا میں ایکسپائر ہو گیا ہوں. میں نے اپنی روح کو اٹھتے ہوئے دیکھا. لیکن دنیا کے مالک نے مجھے اس دنیا میں بھیجا کہ میں اس دنیا میں اس کے گواہ بن سکوں. لیکن کیا ہوا؟ جب میں زندگی میں لوٹا تو میں نے کیا کیا؟ میں اپنے معالج کے پاس گیا اور میرا معالج شالیمار ہاسپٹل کا جو ہارٹ اسپیشلسٹ، جو میرے کنسلٹنٹ انجم شہزاد، اور جب میں اس کے روبرو گیا اور اس نے میری وہ حالت دیکھی کہ میں ایک ایسا لاغر سا شخص بن گیا ہوں، اور اس نے مجھ سے پوچھا سیمل یہ کیا ہے؟ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ میں کیا اپنا دیکھ رہا ہوں آپ کے چہرے پہ، آپ کے بدن؟ میں نے کہا شاید آپ نہیں جانتے میں 5 دن CCU میں رہ کے ہوں، UCH کے، اور میں تو ایکسپائر ہو کر واپس آیا. اور جب اس نے یہ سنا اس نے مجھ سے اس بات کا تقاضا کیا اور مجھ سے کہا سیمول میں تیرے آگے ہاتھ باندھ کر کہتا ہوں تیرے جیسس کا واسطہ ہے اپنے آپ کو ٹھیک کر. میں تجھے کہتا ہوں کراچی جا، تو لندن چلا جاتا ہے. آپ اس سے آپ کیا اندازہ کریں گے؟ ڈاکٹر جب یہ بات کہہ رہا ہے آپ اس سے کیا اندازہ کرتے ہیں؟ کیا میں واقعی ٹکٹ کٹا چکا تھا؟ نہیں. موت کا خوف، موت کا ڈر میرے اوپر اس کے اندر شدید تھا. موت میرے اوپر اس کے اندر حاوی ہو چکی تھی کہ میرے اوپر کوئی میڈیسن اثر نہیں کر رہی تھی، کوئی دوائی میرے اوپر اثر نہیں کر رہی تھی. اور میں نے کہا مجھے رخصت کیجئے، مجھے اجازت دیجئے. اور انہوں نے کہا میں آپ کو ICU میں بھیجنے لگا ہوں، آپ بڑے سیریس حالت میں ہیں. میں نے کہا نہیں، مجھے UCH پہنچایا جائے. UCH میں کیا ہے؟ وہاں کوئی کنسلٹنٹ نہیں، وہ عام ڈاکٹر تھے ضرور ہارٹ اسپیشلسٹ، لیکن وہاں کوئی سرجری کا انتظام نہیں. لیکن میرا سادہ ایمان کیا تھا، مجھے اب اس سلیب کے نیچے لے جاؤ جو ہاسپٹل کے، اور مجھے وہاں داخل کیا گیا. اور اس وقت کا میرا جو لیڈر ہے اور جس کے ساتھ میں سیاست میں شامل تھا، اس کا نام میاں نواز شریف، جو وزیر اعظم. اور میں وہ جمعے کا دن یاد رکھتا ہوں جب میری بیوی اور بیٹی انہیں جا کے ان کو دعوت دی آئیں اور ان کے خبر گیری کرے، اور انہوں نے مجھ سے خود کہا میں 3 بجے آپ کے پاس آؤں گا. لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے وہ نہ آئے، اور ٹھیک 5 بجے مجھے اطلاع ملی کہ وہ نہیں آئے. اور میں نے کیا اسی گھڑی گولیاں لی اور اپنے منہ میں ڈالی. کہاں زندگی لینا چاہتا ہوں، کہاں موت، خودکشی کر لی. اور اس گھڑی میرا سٹمک واش ہونا شروع ہو گیا. مجھے نہیں معلوم مجھ پر کیا وقت گزرا ہے. اور کیا ہوا جب یہ عمل ہو رہا تھا، میرے کانوں میں کسی کی آواز آئی کہ آپ وقت پورا ہو گیا ہے، انہیں گرم کپ کافی کا پلایا جائے. اور جب وہ میں نے پیا، میں نے آنکھیں نہیں کھولی. میں ندامت سے، میں شرمندگی سے، کیونکہ میں مرا بھی نہیں ہوں، میں پھر سے زندہ ہوں، نہ اپنی بیوی کا سامنا کر سکتا ہوں، نہ اسٹاف کا سامنا کر سکتا ہوں. میں کیسا عجیب شخص ہوں، بچنے کے لیے داخل ہوا، مار رہا ہوں اپنے آپ کو. لیکن سنیے، بڑے غور سے سنیے، اسی رات آدھی رات دنیا کا خالق اور مالک میری زندگی میں آیا اور مجھ سے کلام ہوا تو کس کے لیے اپنی جان دے رہا ہے؟ یہ دنیا کے سارے بادشاہ میرے نیچے ہے. اگر تو میرے پیچھے چلے گا تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا جو کوئی نہیں دے سکتا. اٹھ اور میرے ساتھ ہو لے اور میں تجھے زندگی کا تاج اور زندگی دوں گا. اور مجھے حکم ہوا اٹھ کے 2 زبور پڑھ، زبور 102 اور 112. اور میں نے اسی گھڑی اپنے آپ کو تیار کیا، اور جب میں نے وہ کلام پڑھا میں زار زار رویا، زار زار. سنگین دل ایک دم
نرم ہو گیا. اور کیا ہوا؟ میری زندگی میں ہلکا پن آیا. اور میں نے سنا میرے پاس چند لوگ ہیں, انہوں نے